بالکل، اور ہمیں ان سے امید تھی بھی نہیں، اور دیکھیں کہ جو 8 ججز ہیں انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو سرخرو کیا، اور آج منہ چھپا کے باہر نہیں نکلیں گے، کھل کے نکلیں گے، آرام سے نکلیں گے، لیکن باقی 5 آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ طیب، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ نفل پڑھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے سجدے میں جا کے، جس نے حق اور سچ کی ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ، ڈیفینیٹلی حق اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، صبر کرنا ہوتا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اسمبلی میں اب جائیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کی کتنی زبردست قسم کی جو ہے آواز رہا ہوں یہ جی یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، خان صاحب کی وجہ سے ہی پہلے بھی عزت ملی، اس پارٹی کے تھرو ہمیں پہچان ملی، اور جو انشاءاللہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے عزت میں تو وہی ہے، صاف بات ہے۔ تو خان صاحب تو ہمارا لیڈر ہے، ہمارے مینٹور ہیں، اور جو مینٹور ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ والد کی طرح ہوتا ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم لوگ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے، ہم تحریک انصاف کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کریں گے، خان صاحب کے ویژن کی نمائندگی۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ جو عمران خان صاحب کی یہاں اسکولوں میں زیر التوا درخواستیں ہیں، کیا ان کو بھی اسی طرح فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے؟ میرے خیال سے تو بالکل سننا چاہیے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اور 5 کا فیصلہ آیا ہے، اور آئی تھنک کہ بہت سارے ججز کو شاید ہدایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو آئی تھنک کہ فل کورٹ، جب اتنے بڑے ملک کے ورلڈ لیڈر کے بارے میں کیسز چل رہے ہیں تو ادھر فل کورٹ بینچ ہے۔ چیف صاحب نے تو آج اختلافی نوٹس اپنے 4 ججز کے اندر ٹوٹل 5 چیزیں اختلافی نوٹس پر کیا کہیں گے؟ کیا عمران خان صاحب نے جو عدم اعتماد چیف صاحب پر کیا تھا وہ صحیح تھا؟